بچوں کو اپنی دین کی تعلیم دلاؤ، اسکول کے تم ساتھ میں مکتب میں پڑھاؤ۔ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ بچپن ہی سے بچوں کو حقیقت یہ بتاؤ، اسکول کے تم ساتھ میں مکتب میں پڑھاؤ۔ بچوں کو اپنی دین کی تعلیم دلاؤ، اسکول کے تم ساتھ میں مکتب میں پڑھاؤ۔ ہے پیارے نبی آخری پیغمبر اسلام، ہے پیارے نبی آخری پیغمبر اسلام، تم ختم نبوت کا عقیدہ بھی سکھاؤ، اسکول کے تم ساتھ میں مکتب میں پڑھاؤ۔ بچوں کو اپنی دین کی تعلیم دلاؤ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم علماء کرام، ائمہ مساجد، اساتذہ اعظام اور پیارے بچوں، ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی محفل میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے جس کو نسبت اللہ رب العزت کے کلام سے ہے، اللہ کے احکامات سے ہے، اللہ کی کتاب سے ہے۔ یہ بہت عظیم اور بہت بڑی نسبت ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں کے جذبات کو ابھارنے، جن بچوں کو کچھ سکھانے، کچھ سمجھانے اور ان کی تعلیمی اور تربیتی صلاحیت کو بڑھاوا دینے کے لیے جس مقصد کے تحت ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں قبولیت عطا فرمائے، اور ان بچوں کو قرآن پڑھ کر، سیکھ کر قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو، ہر ایک کو قرآن پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم پیارے بچوں، اللہ رب العزت اس قرآن کی اہمیت اور عظمت کو بتلاتے ہوئے قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ علم دین، قرآن کو پڑھنا پڑھانا، قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، قرآن کو سمجھنا اور اس کی تبلیغ اور ترویج کرنا، یہ اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے قابل قدر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں یہ نعمت اللہ نے دے دیا ہے، مدارس سے جوڑ دیا ہے، مدرسے میں اللہ نے کسی طریقے سے ہمیں بھیج دیا ہے، اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن کو اللہ نے تھما دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی خیر اور بھلائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا ہوا خیر مما یجمعون۔ دنیا میں جو کچھ انسان کماتے ہیں، کھاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے افضل اور بہترین چیز ہے اللہ کے کلام کی تعلیم، اللہ کے کلام کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا اور سمجھانا۔ اس کی قدردانی کی ضرورت ہے۔ جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے ہیں، جو
ذمہ داران ہمیں ہماری تربیت کے لیے نظام بناتے ہیں، جو لوگ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے اس طریقے کے قرآن کو ہدیے کی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں دیتے ہیں، ان کی قدردانی کرنے، ان کو سمجھنے اور پھر ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ من اعطاه اللہ شیئا من القرآن ثم رأى ان احدا اعطی فقد استصغر مما عظمہ اللہ۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی شخص کو قرآن کا کچھ ہی حصہ پڑھنا سکھا دیا، کچھ ہی حصے پڑھنے کی صلاحیت اللہ نے دے دی، اور وہ قرآن پڑھنا جان گیا، پھر اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ دنیا والے لوگوں میں سے کسی کو اللہ نے پیسہ دے رکھا ہے، کسی کو جائیداد دے رکھی ہے، کسی کو بڑی بلڈنگ عطا کی ہے، کسی کا بہت اچھا کاروبار ہے، تو وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں بہت گھٹیا انسان ہوں، اور یہ جس کو اللہ نے دنیا دے رکھی ہے یہ بہت بڑا انسان ہے، اور اپنے علم کو وہ کمتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس اللہ کی دی ہوئی عظیم نعمت کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ قرآن کو پڑھنے پڑھانے اور مدارس میں قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم نزلت علیہم السکینہ حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فیما بینہم۔ کوئی قوم، کچھ جماعت، کوئی ایک گروہ، کوئی گروپ کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، وہاں پر اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسی مجلسوں میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ سکون اور اطمینان اور اللہ کی رحمت کو نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اپنے پروں کے ذریعے اس مجلس کو ڈھک لیتے ہیں اور رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے برگزیدہ بندوں کے درمیان اس مجلس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو اکبر پور کے فلاں مدرسے میں میرے کلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، میرے احکامات کو دہرایا جا رہا ہے، میرے کلام کو چھوٹے چھوٹے بچے اپنی زبانوں سے ادا کر رہے ہیں، اور وہ اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کلام کو اس اہمیت کے ساتھ دیکھیں، اس فوقیت کے ساتھ دیکھیں، اس عظمت اور قدردانی کے ساتھ دیکھیں، عمل کرنے کے جذبے سے دیکھیں۔ آج ہماری زندگیوں میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت نہیں ہے، قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہمیں قرآن کو سمجھنا نہیں آتا، ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا نہیں جانتے۔ آج ہمارے محلے میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح معنوں میں قرآن کی ایک آیت پڑھنا بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ یہ پوری مسلم معاشرے کی ایک حقیقت ہے جسے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنے کی ضرورت ہے، عمل کے جذبے سے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس کو اپنی زندگیوں میں اتار کر اپنی زندگیوں کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے کے موقع پر آپ نے ایک مرتبہ فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان اب رخصت ہونے والا ہوں۔ ہر شخص کو اس دنیا سے جانا ہے، اگر کوئی آیا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں آیا ہے، اسی طرح میں بھی آیا ہوں، مجھے بھی جانا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بہت بہترین رہنمائی آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ لن تضلوا فیما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، پختہ طریقے سے پکڑے رکھو گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی یہ کتاب
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت۔ اگر ہم ان دونوں کھوٹوں سے اپنی زندگی کو مضبوطی سے باندھے رکھیں گے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ہمیں کامیابی کے راستے سے روک سکتی ہو، ہمیں ذلت و خواری میں مبتلا کر سکتی ہو، ہماری جو ضمیر ہے اس کو فروخت کر سکتی ہو۔ ہمیں ایک حوصلہ ملے گا، ہمیں ایک طاقت ملے گی، ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملے گا۔ شرط یہ ہے کہ اس کلام پاک کی قدر کریں۔ اور پھر آخر میں بہت ہی مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے مولانا حاجی طاہر صاحب جنہوں نے اس کلام کو بچوں کے لیے تحفے کی شکل میں پیش کیا ہے۔ اللہ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کی زندگی کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے۔ انہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین اجر عظیم عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔